طالبان کی نئی اور پرانی کابینہ کون، کیا اور کہاں سے ہے؟ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حال ہی میں افغانستان میں اپنی حکومت کی عبوری کابینہ کا اعلان کیا ہے، جس میں کوئی خاتون شامل نہیں ہیں۔ نئی افغان کابینہ میں شامل 33 وزراء میں سے زیادہ تر کا تعلق قندھار اور پکتیا صوبے سے ہے، جو ان علاقوں کی طالبان تحریک میں اہمیت کا ظاہر کرتے ہیں۔ نئی افغان کابینہ کے 20 اہم وزراء سے متعلق تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ ملا محمد حسن اخوند وزیر اعظم۔ طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ مقرر کیے جانے والے ملا حسن اخوند ویسے تو کم ہی منظر عام پر آئے ہیں، تاہم وہ افغان طالبان تحریک کے بانی ارکان میں سے ایک ہیں اور ماضی میں افغان طالبان کے بانی ملا محمد عمر کے خاص مشیروں میں شامل رہے ہیں۔ وہ اس وقت افغان طالبان کی سب سے اہم رہبر شورا یعنی لیڈرشپ کونسل کے سربراہ بھی ہیں۔ رہبر شورا طالبان کے بڑے اور اہم فیصلے کرتی ہے۔ عام زبان میں یہ طالبان وزراء کی کابینہ ہے اور مختلف معاملات پر فیصلوں کا اختیار اسی شورا کے پاس ہوتا ہے۔ ملا حسن اخوند کے صوبہ قندھار کے پنجوائی ضلع باشمول گاؤں میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق پشتونوں کے بابر قبیلے سے ہے۔ وہ طالبان کی سابق دور حکومت میں وزراء کی کابینہ کے سربراہ بھی تھے اور اسی دور میں وزیر خارجہ، قندھار کے گورنر اور ملا عمر کے سیاسی مشیر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ 2001 میں طالبان کی حکومت کے خاتمے سے پہلے افغانستان کے قائم مقام صدر بھی منتخب ہوئے ہیں۔ امریکی سرکاری ادارے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق ملا حسن اخوند نے دینی تعلیم پاکستان کے مدرسوں میں حاصل کی اور بعد میں طالبان حکومت میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ رپورٹ کے مطابق ملا حسن اخوند نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں حزب اسلامی کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا تھا۔ ملا عبدالغنی برادر نائب وزیر اعظم۔ ملا عبدالغنی برادر افغانستان کے صوبے روزگان میں 1968 میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق پشتونوں کے دورانی قبیلے سے ہے۔ ملا برادر نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ انہوں نے 1992 میں ملا عمر کے ساتھ طالبان کی بنیاد رکھی، جس کے لیے قندھار میں ایک مدرسہ کھولا گیا تھا۔ طالبان کے پہلے امیر ملا عبدالغنی برادر کے داماد تھے۔ ملا عبدالغنی برادر طالبان کے 1996 سے 2001 تک حکومت میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ طالبان حکومت کو تختہ الٹنے کے وقت وہ افغانستان کے وزیر دفاع کی کرسی پر فائز تھے۔ بعد میں انہوں نے پاکستان میں پناہ لی تھی۔ ملا عبدالغنی برادر کو 2010 میں پاکستان کے شہر کراچی سے پاکستانی حکام نے گرفتار کیا اور 2018 میں جب دوحہ میں افغان طالبان اور امریکہ کے مابین امن مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو اس سے پہلے انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ امریکی خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے اس وقت بتایا تھا کہ ملا برادر کو ایک اعلیٰ سطح کی گفت و شنید کے بعد دوحہ میں طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے سے پہلے رہا کیا گیا۔ سراج الدین حقانی وزیر داخلہ۔ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج الدین حقانی طالبان سربراہ کے ڈپٹی یا نائب امیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ وہ حقانی نیٹ ورک کے سرکردہ رہنما ہیں۔ اس تنظیم کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے اور اس کے سر کی قیمت $50 لاکھ لگائی گئی ہے۔ خلیفہ کے نام سے پکارے جانے والے سراج الدین حقانی سوویت یونین کے ساتھ جنگ میں لڑ چکے ہیں۔ ان کا تعلق پکتیا صوبے کے شمال نامی علاقے سے اور ان کا قبیلہ زدران ہے۔ ان کے مرحوم والد مولوی یونس خالص کی جہادی جماعت سے منسلک تھے۔ امریکی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے مطابق سراج الدین حقانی 2008 میں کابل میں ایک ہوٹل پر حملے میں امریکہ کو مطلوب ہیں، جس میں امریکی شہری سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک تحقیقی مقالے کے مطابق ممکنہ طور پر 45 سالہ سراج الدین حقانی کو ان کے والد کی وفات کے بعد حقانی نیٹ ورک کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ حقانی نیٹ ورک کا نام 1975 میں سامنے آیا تھا۔ سراج الدین حقانی مولوی ہبت اللہ کے نائب کے طور پر کام کرتے ہیں اور افغانستان کے مشرقی صوبوں کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن وہ بہت کم منظر عام پر آئے ہیں۔ گزشتہ سال سراج الدین حقانی کا نیو یارک ٹائمز میں ایک کالم بھی چھپا، جس پر پوری دنیا میں کچھ لوگوں نے اخبار پر تنقید جبکہ بعض نے دفاع کیا تھا۔ ملا محمد یعقوب وزیر دفاع۔ مولوی محمد یعقوب طالبان کے بانی سربراہ ملا عمر کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی عمر تقریباً 35 سال ہے اور وہ افغان طالبان کے سربراہ ہبت اللہ کے نائب یعنی ڈپٹی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ مولوی محمد یعقوب کا حال ہی میں ایک آڈیو پیغام بھی سامنے آیا، جس میں وہ طالبان جنگجوؤں کو ہدایت دے رہے تھے، جبکہ اس کے علاوہ ابھی تک مولوی یعقوب منظر عام پر نہیں آئے ہیں، تاہم ان کی ایک تصویر اب گردش کر رہی ہے۔ محمد یعقوب افغان طالبان کے ملٹری چیف بھی ہیں اور جتنے بھی جنگجو افغانستان میں لڑتے ہیں ان کی سربراہی میں ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایک ادارے فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ملا یعقوب نے 2015 میں طالبان کے سابق سربراہ ملا اختر منصور کی بطور سربراہی تعیناتی کی مخالفت بھی کی تھی، تاہم بعد میں انہیں طالبان کی کمانڈ میں اہم عہدہ دیا گیا تو انہوں نے اختر منصور کو بطور سربراہ مان لیا۔ ان کا تعلق ہوتک قبیلے سے ہے۔ ملا امیر خان متقی وزیر خارجہ۔ ملا امیر متقی ہلمند صوبے کے ناد علی ضلع کی رہائشی ہیں، لیکن افغان اسلامک پریس کے مطابق دراصل پکتیا کے زرمت ضلع کی ہیں اور ان کا قوم
کٹوازی ہے، وہ روسی مزاحمت کے دنوں میں دیگر کئی طالبان رہنماؤں کی طرح مرحوم محمدی کی پارٹی کے رکن تھے۔ وہ جب 33 سال کے تھے تو وہ طالبان تحریک کی طرف راغب ہوئے تھے اور اس وقت غزنی صوبے سے ہلمند صوبے منتقل ہو گئے تھے۔ سابق طالبان حکومت میں وہ اطلاعات کی وزارت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے۔ متقی طالبان کے کڑے وقت میں ترجمان بھی رہے اور طالبان کی نظریاتی پرچار کرنے والی ٹیم کے اہم رکن تھے۔ انہیں طالبان حکومت میں اقوام متحدہ کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی۔ وہ بین الاقوامی مذاکرات کی ٹیم میں بھی شامل تھے۔ ان کا نام بھی اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے۔ مولوی امیر خان متقی وزیر خارجہ بننے سے پہلے طالبان کے رہنمائی و دعوت کمیشن کے سربراہ تھے۔ طالبان کے سابق دور حکومت میں متقی نے حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے بھی کام کیا اور بعد میں ان کو وزیر تعلیم بنایا گیا۔ متقی کو طالبان رینک میں نرم لہجے اور ایک اچھے مقرر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ شیر محمد عباس ستانکزئی نائب وزیر خارجہ۔ عباس ستانکزئی افغان صوبہ لوگر میں 1963 میں ایک پشتون خاندان میں پیدا ہوئے اور بعد میں زیادہ عرصے تک کابل میں مقیم رہے۔ عباس ستانکزئی طالبان کے سابق دور حکومت میں وزیر خارجہ تھے، جبکہ اس دور میں ستانکزئی پبلک ہیلتھ کے وزیر بھی رہے ہیں۔ عباس ستانکزئی بعد میں طالبان کے قطر دفتر میں گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ مقیم رہے اور کچھ عرصے کے لیے قطر دفتر کے سربراہ بھی رہے، لیکن 2015 میں انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ افغان بایوز.info نامی ویب سائٹ کے مطابق ستانکزئی نے بھارت کی ایک ملٹری اکیڈمی سے ملٹری تربیت حاصل کی ہے۔ یہ اکیڈمی 70 کی دہائی میں افغان فوج کے اہلکاروں کو ملٹری تربیت دیتی تھی۔ عباس سوویت جنگ میں سوویت یونین کے فوجیوں کے خلاف حریت الانقلاب اسلامی نامی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے، جبکہ بعد میں وہ عبدالرسول سیاف کی بنائی گئی جماعت اتحاد اسلامی میں شامل ہوئے اور ساؤتھ ویسٹرن صوبوں میں سوویت یونین کی فوج کے ساتھ بطور کمانڈر لڑتے رہے۔ ستانکزئی کو زیادہ تر غیر ملکی وفود سے مذاکرات کے لیے چنا جاتا ہے کیونکہ طالبان رینک میں انہیں گفتگو کرنے اور انگریزی بولنے کی مہارت حاصل ہے۔ عباس ستانکزئی کو شروع میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے مذاکراتی ٹیم کا سربراہ بھی بنایا گیا، لیکن بعد میں انہیں تبدیل کر کے اس کی سربراہی عبدالحکیم حقانی کو دے دی گئی تھی۔ خیر اللہ خیر خواہ وزیر اطلاعات 55 سالہ خیر اللہ خیر خواہ بھی عبدالحق وسیع کے ساتھ گوانتاناموبے میں قید رہے، جنہیں ایک امریکی فوج کے بدلے 2014 میں رہا کیا گیا تھا۔ خیر اللہ طالبان کے دور حکومت میں وزیر داخلہ تھے اور افغانستان کے اہم صوبے کابل کے گورنر بھی رہے ہیں۔ وہ امریکہ کے ساتھ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے رکن تھے۔ خیر اللہ نے طالبان تحریک بننے کے کچھ عرصے بعد 1994 میں اس میں شمولیت اختیار کی تھی اور بعد میں طالبان حکومت میں ایک اہم رہنما کے طور پر ابھرے تھے۔ طالبان تحریک میں شمولیت سے قبل وہ روسی مداخلت کے خلاف مولوی محمد نبی محمدی اور مولوی یونس خالص کے گروپ میں شامل تھے۔ خیر اللہ صوبہ قندھار میں 1967 میں پیدا ہوئے اور وہ حامد کرزئی کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی درانی قبیلے کی پوپلزئی شاخ سے ہے۔ ملا عبدالحق وسیق انٹیلیجنس چیف۔ ملا عبدالحق وسیق افغانستان کے صوبہ غزنی میں 1971 میں پیدا ہوئے اور وہ گوانتاناموبے میں تقریباً 12 سال قید رہے۔ تاہم 2014 میں انہیں 4 دیگر ساتھیوں سمیت جیل سے رہا کر دیا گیا اور وہ طالبان کے قطر میں دفتر میں مقیم ہیں۔ عبدالحق وسیق اور گوانتاناموبے سے رہا ہونے والے ان کے دیگر 4 ساتھی امریکہ کے ساتھ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے۔ عبدالحق وسیق کے حوالے سے وکی لیکس پر شائع امریکی وزارت دفاع کی کچھ دستاویزات میں بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق گوانتاناموبے جیل میں اس وقت قید عبدالحق وسیق نے ابتدائی دینی تعلیم 1984 میں خیبر پاس کے قریب ایک مدرسے سے حاصل کی اور بعد میں کوئٹہ کے ایک مدرسے میں داخلہ لیا۔ دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وسیق غزنی واپس چلے گئے اور وہاں پر ایک مسجد کے امام کے طور پر فرائض سر انجام دیے۔ ملا عبدالسلام حنفی علی مردان کل نائب وزیر اعظم۔ ملا عبدالسلام حنفی، مختلف دستاویزات میں ان کا نام ملا عبدالسلام حنفی علی مردان کل ہے، طالبان تحریک میں ایک سرگرم رکن ہیں جن کا تعلق ازبک نسل سے ہے۔ حنفی طالبان کے قطر دفتر میں سیاسی معاملات کے نائب مشیر ہیں، یعنی وہاں پر ملا عبدالغنی برادر کے نائب تھے۔ حنفی کا تعلق افغانستان کے صوبہ جوزجان کے درزاب ضلع سے ہے۔ حنفی نے دینی تعلیم پاکستان کے مدرسے سے حاصل کی اور طالبان کے سابق دور حکومت میں نائب وزیر تعلیم رہے ہیں۔ ملا محمد عیسیٰ اخوند وزیر معدنیات و پیٹرولیم۔ ملا عیسیٰ اخوند کا تعلق افغانستان کے صوبہ قندھار سے ہے اور طالبان کے سابق دور حکومت میں معدنیات و صنعت کے وزیر تھے۔ ملا عیسیٰ پشتونوں کے نورزئی قبیلے سے ہیں اور طالبان تحریک کے ساتھ انتہائی مخلص سمجھے جاتے ہیں۔ ملا نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف۔ ملا نور محمد ثاقب طالبان کے سابق دور حکومت میں سپریم کورٹ کے ڈائریکٹر تھے اور طالبان رینک میں ان کو طالبان کے نقطۂ نظر کا دفاع اچھے طریقے سے کرنے کا گر حاصل ہے۔ طالبان کے سابق دور حکومت میں جب بامیان میں تاریخی بدھا کو گرایا گیا تھا تو اس وقت نور محمد ثاقب مختلف طریقوں سے اس عمل کے دفاع میں سامنے آئے تھے۔ حمید اللہ اخوان زادہ وزیر سول ایوییشن و ٹرانسپورٹ۔ حمید اللہ اخوان زادہ طالبان کے سابق دور حکومت میں انسداد منشیات کے وزیر تھے۔ حمید اللہ کا تعلق افغانستان کے صوبہ قندھار سے ہے۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ کے دوران حمید اللہ پاکستان کے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حمید اللہ کو انگریزی زبان پر عبور بھی حاصل ہے۔ ملا فضل مظلوم معاون وزیر دفاع۔ ملا فضل صوبہ
ارزگان میں 1967 میں پیدا ہوئے فضل بھی ان 5 طالبان رہنماؤں میں شامل تھے جنہیں 2014 میں ایک امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے گوانتانامو سے رہا کیا گیا تھا۔ ملا فضل طالبان دور میں آرمی چیف رہے اور شمالی اتحاد اور امریکی فوجیوں کے خلاف بھرپور طریقے سے لڑتے رہے۔ محمد فضل رہائی کے بعد طالبان کے قطر دفتر میں رہے اور انہیں امریکہ کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کا رکن بنایا گیا۔ ملا نور اللہ نوری وزیر سرحدات و قبائلی امور 55 سالہ ملا نور اللہ نوری کو بھی گوانتانامو سے اپنے 5 ساتھیوں سمیت امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے رہا کر دیا گیا تھا۔ ان کا تعلق صوبہ زابل سے اور اسی صوبے کے شجوہی گاؤں میں 1967 میں پیدا ہوئے۔ نور اللہ نوری کو امریکہ نے 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد گرفتار کیا تھا۔ وہ 13 برس تک گوانتانامو میں قید رہے۔ وکی لیکس پر موجود گوانتانامو کی قیدیوں کے حوالے سے تفسیر کے مطابق نور اللہ نوری طالبان کے دور حکومت میں صوبہ بلخ، بغلان اور لغمان کے گورنر رہے تھے، جبکہ امریکہ نے انہیں لوگوں کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ عبدالحکیم حقانی وزیر قانون عبدالحکیم حقانی افغان صوبہ قندھار میں 1967 میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق قندھار کے ایک پشتون قبیلے سے۔ عبدالحکیم طالبان کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ عبدالحکیم خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں واقع مدرسہ حقانیہ سے فارغ التحصیل ہیں، جبکہ بعد میں انہوں نے افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک مسجد کے امام کے طور پر فرائض سر انجام دیے ہیں۔ عبدالحکیم کا شمار طالبان کے سخت نظریات رکھنے والے طالبان رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ مختلف تحقیقی مقالوں کے مطابق عبدالحکیم طالبان سربراہ ہبت اللہ کے قریبی اور اعتماد کرنے والے ساتھی مانے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی بعد میں عبدالحکیم حقانی کو دے دی گئی تھی۔ قاری فصیح الدین آرمی چیف قاری فصیح الدین طالبان کے چند مشہور اور بہادر کمانڈروں میں شمار ہوتے ہیں اور طالبان کے اعلیٰ رینک کے کمانڈروں میں یہ واحد کمانڈر ہیں جن کا تعلق تاجک نسل سے ہے۔ قاری کا تعلق افغانستان کے صوبہ بدخشان سے اور حال ہی میں صوبہ پنجشیر پر قبضہ کرنے کے لیے جانے والے طالبان دستے کی سربراہی کر رہے تھے۔ قاری فصیح ماضی میں بدخشان صوبے کے گورنر اور افغانستان کے شمالی صوبوں کے کمانڈر رہے تھے۔ ملا ہدایت اللہ بدری گل آغا وزیر خزانہ ملا ہدایت اللہ کا تعلق صوبہ ہلمند سے اور پشتونوں کے اسحاق-زئی قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ یورپی یونین کی ایک دستاویز کے مطابق ملا ہدایت اللہ طالبان کی اس کونسل کے رکن بھی ہیں جو بلوچستان سے زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہے۔ لگ بھگ 50 سالہ ملا ہدایت 2013 سے طالبان کے فائنینشل کمیشن کے سربراہ بھی تھے اور اب ان کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ ملا ہدایت طالبان تحریک کے بانی ملا محمد عمر کے قریبی ساتھی تھے اور ان کے پرنسپل فائنانس افیسر بھی رہے ہیں۔ قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصادی امور قاری دین محمد افغانستان کے صوبہ بدخشان میں 1955 میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق تاجک نسل سے ہے۔ طالبان کے سابق دور حکومت میں دین محمد منصوبہ بندی و اعلیٰ تعلیم کے وزیر رہے۔ دین میں طالبان کی رہبر شورا کے رکن بھی ہیں اور تخار اور بدخشان صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قاری دین محمد افغان طالبان کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کے رکن بھی تھے اور طالبان رہنماؤں میں اعلیٰ عہدے پر فائز چند ہی تاجک رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نائب وزیر اطلاعات شاید طالبان میں کم ہی رہنما ہوں گے جو عالمی میڈیا میں جانے جاتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد ایک دہائی سے زائد تک طالبان کے ترجمان تھے، لیکن گزشتہ 20 سالوں میں منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ ذبیح اللہ مجاہد پہلی مرتبہ تب منظر عام پر آئے جب طالبان نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا اور ذبیح اللہ مجاہد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ بعض صحافی اور مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ ایک نہیں بلکہ مختلف تھے، لیکن ترجمان کی حیثیت سے نام ذبیح اللہ کا ہی چلتا تھا۔ نجیب اللہ حقانی وزیر ٹیلی کمیونیکیشن نجیب حقانی کا تعلق افغانستان کے صوبہ کنڑ کے ضلع شیگال سے ہے۔ نجیب اللہ طالبان کے سابق دور حکومت میں نائب وزیر خزانہ تھے اور 2014 میں ان کا نام اقوام متحدہ کی جانب سے مختلف شخصیات پر پابندیوں کی لسٹ میں بھی شامل کیا گیا تھا۔